اور اس کہکشاں میں سب سے زیادہ چمکدار جو ستارہ ہے نا جی، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ امت کے اوپر بہت سے احسانات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد امت کے اوپر جو سب سے پہلا احسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کے جتنے بھی نسخے تھے نا جی، وہ سارے جمع کر کے اس کو کتاب کی شکل میں لا کر شائع کر دیا۔ ہاں، اس کو کتاب، یہ جو ہمارے پاس قرآن ہمیں نظر آتا ہے نا جی، اس کو حضرت ابوبکر صدیق نے جمع کیا۔ اس وقت قرآن سینوں میں تو تھا لیکن سطروں میں موجود نہیں تھا، سینوں میں محفوظ تھا لیکن کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ اس کو کتابی شکل کے اندر جمع کرنے والی شخصیت یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے امت کے اوپر، سمجھداری کی نہیں؟ یہ کیسے ہوا؟ مارکہ ہوا، جنگ ہوا، تو اس جنگ کے اندر تقریباً 700 حفاظ شہید ہو گئے، 700 حفاظ شہید ہو گئے۔ تو جب شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ بھئی 700 حفاظ جو ہے نا جی قراء اس جنگ میں شہید ہو گئے ہیں جن کے سینوں میں قرآن تھا، قرآن کی تعلیم آگے کیسے جائے گی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، صحابہ کرام کی کمیٹی بنی اور کمیٹی بن کر یہ فیصلہ ہوا کہ قرآن کا کوئی بھی نسخہ کہاں پر بھی موجود ہے، چاہے اس کو یاد ہے، چاہے اس وقت لکڑیوں میں لکھا کرتے تھے، پتھروں کے اوپر لکھا کرتے تھے، چمڑے کے اوپر لکھتے تھے اور درختوں کے اوپر لکھتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے آرڈر جاری کیا کہ بھی تمام نسخوں کو جمع کیا جائے۔ ان نسخوں کو جمع کیا گیا اور جمع کر کے اس کو کتابی شکل کے اندر ترتیب دی گئی جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ امت کے اوپر سب سے بڑا احسان ہے۔ اور پھر دوسرا بہت بڑا احسان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس امت کے اوپر کیا ہے؟ اس امت کے اوپر یہ کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے بھئی۔ مدعیان نبوت کا فتنہ کھڑا ہو گیا، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے بھئی، ہر شخص اپنی منمانی کر رہا ہے، فتنے آنے شروع ہو گئے۔ تو ان فتنوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انقلابی فیصلے کیے، اور انقلابی فیصلے کیا کیے؟ انقلابی فیصلے یہ کیے کہ فوج تیار کی گئی اور فوج تیار کے ان فتنوں کا مقابلہ کیا گیا اور اسلام کو تمام فتنوں سے صاف اور شفاف کر کے امت کو دیا۔ یہ سب سے بڑا احسان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کی حالت ایسی تھی جیسے کہ ہر طرف آندھیاں چل رہی ہیں اور جنگل کا ماحول ہے اور اندھیری رات ہے اور سردیوں کا موسم ہے اور ہوائیں چل رہی ہیں اور موسلا دھار بارش ہو رہی ہے اور جانوروں کی آوازیں آ رہی ہیں اور درمیان میں ایک بکری کا بچہ ہے۔ اسلام کی ایسی حالت تھی، اور ایسی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو سہارا دیا۔ یہ امت پر بہت بڑا احسان ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور تیسرا بہت بڑا احسان امت پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ وہ یہ کیا کہ اپنے بعد خلافت جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل گیا۔ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل گیا۔ کتنا صحیح فیصلہ تھا۔ حالانکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد موجود ہیں، ان کے سسر موجود ہیں، ان کے بیٹے موجود ہیں، رشتہ دار موجود ہیں۔ ہم تو چیز سب سے پہلے رشتہ دار کو دیتے ہیں نا، موجود ہیں، ان کو کسی کو بھی نہیں دیا، اور دیا تو کس کو دیا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیا۔ وصیت جب لکھ رہے تھے نا، وصیت لکھتے ہوئے یہ لفظ لکھے کہ بھئی میں اپنے بعد اس خلافت کو فلاں کو دینا چاہتا، فلاں کو دے رہا ہوں۔ یہ وصیت لکھ رہے تھے، جب فلاں پر وقت آیا نا جی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ جب صدیق اکبر بے ہوش ہوئے تو جو لکھنے والا تھا نا اس نے عمر بن خطاب کا نام لکھ دیا۔ کس کا نام لکھ دیا؟ عمر ابن خطاب کا نام لکھ دیا۔ حضرت ابوبکر ہوش میں آئے، ہوش میں آ کر اس وہ رقعہ منگوایا اور کہا کہ بھئی یہاں پر میں پہنچا تھا، یہاں سے آگے لکھو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو میں نے عمر ابن خطاب کا نام لکھ دیا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ یہاں عمر ابن خطاب کا نام آئے۔ حضرت عمر ابن خطاب سے کہا کہ بھئی میں آپ کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ عمر ابن خطاب نے کہا مجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے،
یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر بن خطاب نے قبضہ کیا ہے، عمر بن خطاب نے کہا مجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ عمر تمہیں تو خلافت کی ضرورت نہیں ہے، میں کہتا ہوں خلافت کو تمہاری ضرورت ہے، ہاں خلافت کو تمہاری ضرورت ہے۔ اور جس کا نتیجہ پوری دنیا نے دیکھا کہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تقویت دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے۔ تو یہ 3 بہت بڑے احسانات امت کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔